بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان کا بابرکت دن آ گیا ہے اور میری طرف سے میری یوٹیوب فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بہت بہت رمضان کریم مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور آج یکم رمضان کا خاص عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے اس بابرکت دن میں ایک بار یہ عمل کرتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ اور اس بابرکت دن میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہے وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ اگر رزق کی ضرورت محسوس کرتے ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، زنا کیا ہے، شراب پی ہے اور بے تحاشا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، چوریاں کی ہے، سود لیا ہے، ناظرین میرے اللہ کا ایک مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں انسان اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو میرا رب اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگر آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں تو تب بھی میرا اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور وہ مجھ سے بخشش نہ مانگے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھو، میرے اللہ نے سیل لگا دی ہے، خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے گناہوں کا مداوع کر لے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا اور اللہ سے رزق حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تو کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کے اندر میرے اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا، نہ انہوں نے شراب چھوڑی، نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا، نہ انہوں نے ظلم چھوڑا، نہ انہوں نے زنا کو چھوڑا۔ آج وہ بدبخت انسان ہے اور اس دنیا کے اندر ہی وہ اپنی موت کی سختیوں کو دیکھیں گے، یہ اپنے آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ناظرین، مرنے کے بعد پتہ چلے گا ضلالت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں، پریشانیاں کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں۔ جو انسان میرے اللہ کا خوف دل میں ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل ہو کر مرے گا، خوش ہو کر بالکل نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، جس نے اللہ کو منا لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لی، وہ اس دنیا کے اندر جب وہ مرے گا تو اس کی روح اسے پرواز کرے گی، جیسے ایک مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، بڑی پرسکون اس کی موت آئے گی اور پرسکون زندگی ہوگی۔ تو اس لیے ناظرین، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا چینل ہے یہ صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین، تمام اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، اپنے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں سے یہ اپیل کروں گی، خدارا اپنی زندگی کو بدلو۔ یہ موقع ہے، موقع چلا گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو آج گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، ان کو ایک خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے جو مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کے لیے تنگدستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ رب کریم آپ کی تمام مشکلات، تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اور جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام مشکلات، پریشانی سے مکمل نجات چاہتا ہے تو ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ صرف 9 بار پڑھ لو۔ آج کے دن صرف 9 بار یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ میں تو اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں، یہ وظیفہ بھی رب کا، کلام بھی رب کا، دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک وہ
وظائف پہنچاؤں، کیونکہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے پر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ ہر خواہش، ہر حاجت میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ میں کون ہوتی ہوں، یہ کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کم کرے یا آپ کو کامیاب نہ ہونے دے۔ میں تو ایسے ہی وظائف آپ کے حوالے کرتی رہوں گی، دکھی انسانیت کی خدمت کرتی رہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیروں کا بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آپ؟ آج اتنا کہوں گی کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، پورا دن ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو، رات 9، 10، 11 بج جائیں، یا وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر جہاں بھی ہیں، وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، ساتھ ہی پوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، بچوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنا رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، آپ جو بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آج مانگنا۔ نرینہ اولاد مانگو ملے گی انشاءاللہ تعالی، روزگار مانگو گے ملے گا، قرض سے نجات مانگو گے ملے گا، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج جو بھی رب کے سامنے اپنی حاجت، اپنا مقصد رکھ کر بیٹھو گے، مقصد بھی پورا ہوگا اور حاجت بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد کی نیت کرنا اس عمل کی شرط ہے، وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ وہ مقصد ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، وہ حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اپنے 7 پر اپنے رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا باسط، یا فتاح، یا کریم۔ آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ پڑھیں گے یا باسط، یا فتاح، یا کریم، 1 بار ہو گیا، یا باسط، یا فتاح، یا کریم، 2 بار ہو گیا، یا باسط، یا فتاح، یا کریم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا باسط، یا فتاح، یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ دولت کا وظیفہ، کامیابی کا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو 33 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، یہ تیسرا وظیفہ جس کے بغیر عمل
بالکل نامکمل ہے، جس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد دعا کر کے رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں، دولت اور خزانے لٹا دیتا ہے۔ اگر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا غفور ہے، جس کا مطلب ہے بخشنے والی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا غفور یا غفور یا غفور سے پکارتا ہے تو میرا رب کہتا ہے بخشنے والی ذات کو کس نے پکارا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، فرشتوں، میں نے اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کیا، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اس بندے کو معاف فرما کر جو مانگتا ہے انعامات سے نواز دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ ناظرین، جب فرشتوں کا حکم جاری ہو جائے پھر تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، پھر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پھر تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 بار یا غفور یا غفور یا غفور کو پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں وہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج میں نے 3 وظائف بتائے ہیں جو 1 منٹ میں پڑھے جائیں گے۔ آج گناہوں سے بخشش، رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا اور ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں شور مچ جائے گا، لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، دونوں ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی راتوں رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔